الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل انتہائی واجب الاحترام یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا الحاج پیرزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، یادگار اسلاف استاذ العلماء عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ شرفہ، میرے انتہائی محترم جگر گوشہ حضرت قبلہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب جناب صاحبزادہ والا شان عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ علمہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب خطیب اعظم پنڈی بھٹیاں، دیگر میرے معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ساڑی خوش بختی کہ تسی اور میں اس وقت مرکز اہل سنت، تاریخی مرکز اہل سنت و جماعت دا جس دے اندر تسی اور میں موجود ہاں، حضرت زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین استاذ العلماء سراج الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے قدمہ بیٹھ کے اس پاک محفل حاضر اللہ کریم فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ میری خوش بختی خوش قسمتی کہ میں سب تو چھوٹا اہل سنت و جماعت دا ایک چوکیدار ہون دی حیثیت نال حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب میرے تو بہت بڑے اور جتنے بڑے نے اور جتنے بڑے باپ دے بیٹے نے رب نے انہی وڈا جگرہ عطا فرمایا، اتنا ہی وڈا ظرف عطا فرمایا کہ میرے جیسے طالب علمہ دی حوصلہ افزائی فرمان دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ انہ دیاں شفقتاں انہ دا پیار اے محبتاں اللہ تعالیٰ سانو صدا نصیب فرمائے۔ حاضرین کرام، وقت دامن گنجائش نہیں، حضرت قبلہ فرما رہے سن انہ دے جد امجد حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دے والد بزرگوار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ دی حضرت محدث ابدالوی رحمت اللہ علیہ دی اہلیہ محترمہ حضرت صاحب قبلہ دی والدہ ماجدہ اور دو تایا جان جنہ دے ایصال ثواب دی اسی محفل حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دے درجات اخروی بلند فرمائے، جتنے اسی حاضر ہیں اللہ انہ پاکہ نیک
پاکاں دے صدقے اسانو نیکی دی توفیق عطا فرمائے اور اساں سارے واسطے محفل آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ میں جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، او لوگ جڑے بعد چان گے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ آکھن گے اے ساڈے رب اسانو بخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنی بخشش مانگ کے عرض کرن گے مولا انہاں نوں بھی بخش جڑے اسلام لے آنے پہل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ مفسرین فرماندن کہ جڑی اے دعائے نا کہ جڑے اسلام پہل کر کے یعنی ایمان لے آنے پہل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے، اس تو مراد حضور علیہ السلام دے انصار و مہاجرین اصحاب مراد نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع تو لے کے قیامت تک دے مسلمانہ دے 3 گروہ بنائے۔ پہلا گروہ انصار و مہاجرین دا، یعنی یہ 2 گروہ ہو گئے مہاجر اور انصار دے۔ جڑا تیسرا گروہ ہے انہاں تو بعد تو لے کے قیامت تک جڑے مسلمان آنگے اے انہاں دا گروہ ہے۔ تے جڑے انہاں تو بعد اللہ مسلمانہ دا گروہ ہے، پہلے گروہ تے ہو گیا نا جنہاں حضور دی زیارت کیتی، سرکار دے صحابی ہوں دا شرف حاصل کیتا، او پہلا گروہ ہے، چاہے انصار ہوں چاہے مہاجر ہوں۔ ہن اس گروہ تے کوئی رل ہی نہیں سکدا، ہن جنہیں بھی آنا بعد والے چاہنے تے ہن جڑا بعد والا گروہ ہے نا، پہلے دن تو لے کے قیامت تک یہ تیسرا گروہ ہے مسلمانہ دا، تے رب نے قرآن انہاں دی علامت بیان فرمائی کہ او جدوں بھی گل کرن گے پہلے اپنی بخشش منگن گے، پھر انصار اور مہاجرین کی بخشش منگن گے۔ یعنی اے رب مومن دی پہچان دس رہے۔ ایک تے ادھر تو اے واضح ہو گیا کہ مومن دی پہچان ہے وہ مومن ایصال ثواب بھی کردہ ہے، دعائے مغفرت کردہ ہے، پھر مومن دی پہچان ہے وہ مومن حضور علیہ السلام دے صحابہ واسطے بھی درجات دی بلندی دی دعا کردہ ہے۔ پھر اگلے الفاظ مومن آکھے گا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے پیارے رب حضور دے او جڑے پیاری جماعت سی نا انصار و مہاجرین دی، انہاں چو کسی ایک دے بارے وچ بھی ساڈے سینے چ کوئی بغض نہ رکھے۔ ہن پتہ اے لگا اس نس قطعی تو ثابت ہو گیا کہ مومن ہوئے جڑا ایصال ثواب بھی کردا ہے، اپنی بخشش بھی منگدا تے اپنے تو پہلے گزرے ہوئے دی بخشش منگدا ہے۔ مومن دی پہچان اے وے حضور دے کسی صحابی دا بغض نہیں رکھدا۔ ہن جڑا ایصال ثواب نہیں مندا او بھی مومن نہیں تے حضور دے کسی صحابی دے بارے کوئی بغض رکھے او بھی مومن۔ یہ نس قطعی تو واضح ہو گیا۔ ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے نازل ہونے والی اس پاک کتاب دے اندر رب نے واضح کر دیتا دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی، کہ کسی نبی دی شان دے لائق نہیں، والذین آمنوا اور کسی مومن دی شان دے بھی لائق نہیں، ان یستغفروا للمشرکین کہ کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ۔ جگر کو شیخ حضور محدث عبدالوی جناب صاحبزادہ حضرت قبلہ غلام مرتضی شازی صاحب زیدہ شرف ہوا، آپ بھی تشریف لے آئے، ساڑھی خوش قسمتی، زیارت بھی کرو اور میری گفتگو بھی سماعت فرماؤ۔ تو گل عرض کر رہے آسان ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ فرماندہ کسی نبی اور کسی مومن دی شان دے لائق نہیں کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرے۔ ہن اتھو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مومن دا ہاتھ جدو بھی اٹھے گا مومن واسطے اٹھے گا، مومن دا ہاتھ جدو بھی اٹھے گا مومن واسطے اٹھے گا، یعنی دعا کرن والا بھی مومن ہوئے گا، جدے واسطے دعا کیتی جا رہی وہ بھی مومن، اور دعا فائدہ ہی تان دے گی جے مومن واسطے کیتی جائے، کیونکہ قرآن نے منع کر دیتا مشرک واسطے دعا کرنی نہیں۔ اور خلیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے ربنا اغفر لی، اے میرے رب میں نو بخش،
والی والدیہ میرے ماں باپ نو بخش. اے خلیل دی دعا دا اثری ماں باپ مومن سن تے تاں ہی منگی. پھر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک دے مسلمانان وللمؤمنین مومن دی قید لا کے دعا کی. اے نہیں آ کہ یا اللہ قیامت تک جیڑا بندہ آئے بخش نہیں, فرمایا مومنوں نو بخشی. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک دے تمام مسلمین مسلمات واسطے خلیل نے دعا کر دیتی یا اللہ سارے دی بخشش کر. لیکن اے دے وچ ایک انداز اور دس رہا ہے, دو مقامات تے مومن دی پہچان اے وے رب نے دسے یقولون ربنا اغفر لنا, پہلے آکے گا مولا میں نو بخش. تے خلیل نے بھی پہلے عرض کی تھی ربنا اغفر لی, اے میرے رب پہلے میں نو بخش. اے انداز کی دس رہا ہے. اسی جنازہ پڑھ دیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے, درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے, تے دعا واسطے حاضر انجی ہے. تے پھر کتوں شروع کر دیں ثنا, جی میں نیت کی تھی انجی ترتیب چل دی آئی. نیت ہی چاکہ اسی ثنا اللہ تعالیٰ دی, اسی سبحانک اللہم تو شروع کر دیں. نیت ہی چاکہ درود حضور واسطے, اسی درود شریف بھی پڑھ دیں. نیت ہی چاکہ دعا واسطے حاضر اس میت دے, ادوں آدھیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا, یا اللہ سا جیوں دے نو بخش. تے سارے میت بخش. تے نیت کی دعا واسطے حاضر اس میت دے, پہلے اپنی بخشش کیوں مانگ. خلیل بھی پہلے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں, مومن دی پہچان ہے, مومن بھی پہلے اپنی بخشش مانگ رہے ہیں. اسی جنازہ کے رکھ کے نیت کر کے آتے ہیں یا اللہ پہلے میں نے بخش. پتہ یہ لگا یہ انداز دس رہا ہے, جب تک اپنی بخشش نہیں ہوئے گی کسے دی سفارش کی کریں. جب تک اپنی بخشش نہیں, اپنی ضمانت ضبط ہوئے, کسے دی ضمانت تے جج مندہ ہی. اس واسطے پہلے آپ کلیئر ہو کہ پھر دعا مانگ. کہ جڑے دعاواں نہیں نہ مانگ دے, کہ آپ کلیئر ہی نہیں. ایک کلیئر ہونتے مانگا. ہن اسانو دیکھو نا, میرے آخدے نے کہ کیا حضور نے دعا مانگی تھی, میں کہا میں نے 10 حضور نے کیڑے ویلے نہیں مانگی. مثال دے طور سے جڑی مرضی سیرت دی کتاب اٹھا لو, جس وقت حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی, سیدہ طیبہ طاہرہ حضور دی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں کہ حضور علیہ السلام سجدے دی حالت ہی تشریف لے آئے, مٹی دی مٹھ بری, شہادت دی انگلی بلند کر کے سار اٹھا کے آندیاں نالی امت دی بخشی دی دعا کی تھی. ایڈا لجپال نبی ہے, اعلان نبوت 40 سال تو بعد کر رہا, تو امت دی بخشی دی دعا آندیاں شروع کر دی. کیڑا لمحہ کہ سرکار نے امت کو بلایا ہو, مزار پر انوار چ رکھیا گیا, تے مولا علی فرماندے لب ہلدیا ویکھیو تو بھی امت کی بخشی دی دعا کر رہا. معراج دی رات اتنا عروج, سے عروج کیڑا, معراج ہے ہی عروج دی وجہ کہ عرش اس تو آکھیا جاندہ کہ سب تو بلندے. عرش دا معنی ایک بھی ہے, علماء فرماندے کہ سب تو بلندے, اس تو اتے کچھ نہیں. جے عرش اس تو عرش ہے کہ اس تو اتے کچھ نہیں, تے او عرش معراج دی رات تھلے سی, نبی دا قدم اتے سی, 10 نا مصطفیٰ دی بلندی دی یاد کی. آج ساڑھے ووٹ لے کے کوئی اسمبلی پہنچ جائے, سانو یاد نہیں رکھدا, عروج مل گیا نا, تے اے عروج دائمی نہیں عارضی ہے. تے میرے نبی دا عروج دائمی نہیں, ہمیشہ واسطے وے. تے جڑا اتنے عروج تے جا کے احکم الحاکمین دی بارگاہ بھی جا کے سر سجدے چ رکھے, تے آواز ہے ارفع راسکا, سونے سر اٹھاؤ نا, تے عرض کیتی جاندی مولا امت دے گناہاں دا بھار سر نہیں چکنا. پہلے گل ہی امت دی کر دیں. آج امتی ایسا بدبخت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و عظمت انگلیاں اٹھانیاں شروع کر دیں. کیا قرآن کریم اندر دعاواں دا ذکر نہیں؟ کیا میرے نبی علیہ السلام دے افعال تو دعاواں ثابت نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے, حضور علیہ السلام سینے دے بٹن کھولے, اور یمن والا حضور علیہ السلام نے روک دیتا, تے نال ہی فرما بخ بخ واہ واہ, تے نال نا کدا لیا اویس, بخ بخ اویس, واہ واہ اویس, واہ واہ اویس, واہ واہ. جدو حضور نے اویس دا نا لے کے واہ واہ کی, صحابہ ایک دوسرے والے اشارہ کر, اویس کون جان دے, کوئی بیٹھا لا علمی دا اظہار کیتا نہیں, تھے کوئی نہیں, تے نہ ساڑھے کوئی اویس ہے, نہ اسا کدی ویکھیا نہ کدی سنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوجے نہ پوچھو, میں نو پوچھو اویس کون. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نو پوچھو اویس کون ہے. عرض کیتی آقا کون ہے؟ فرمایا یمن دے علاقے کرن وچ رہندے. آقا جی یاد کر رہے سو کس وجہ تو؟ فرمایا میرے نال محبت بڑی کردا ہے, میرے نال بڑا پیار کردا ہے. آقا پھر مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا نہیں مدینے کدی نہیں آیا. یا رسول اللہ محبت بھی کردا ہے, تسی موجود ہو پھر بھی نہیں آندا. فرمایا ایک وجہ ہے جس وجہ تو نہیں آندا. آقا وہ کیڑی وجہ جڑی تواڈے کول آن تے رکاوٹ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دی ماں بوڑھی,
اکھاں دی بینائی کمزور ہے، ہر وقت دی خدمت ہی رہندا ہے، اس ڈر تو نہیں آندا میں حضور کو جاواں پیچھے ماں مر گئی تو خدا نو کی جواب دے، اس واسطے وہ میرے کو نہیں آ رہا، لیکن میرے نال محبت دی انتہا ہے، ٹوٹ کے میرے نال عشق کردا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واہ واہ کیوں کیتی جی؟ ذرا سننا توجہ کرنا، واہ واہ کیوں کیتی جی؟ حضور علیہ السلام فرمایا جدو ماں دی خدمت کردا ہے نا تے وہ بڈھی جدو دے تے راضی ہوندی ہے نا، عرشاں تے خدا واہ واہ کردا ہے، فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ کردا ہے۔ یعنی میرے نبی دے سنداز نے دسیا واہ واہ اودی ہے جدی ماں بھی راضی ہوئے جدہ باپ بھی راضی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اور دوسری گالے یہ تو واضح ہو رہے جنہا ماں باپ دا خدمتگار ہوئے نا میرے مصطفیٰ دی نگاہ چ رہندا ہے، او دیتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ ہوندی جے دیتے ماں باپ راضی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام اے انداز کی دس رہے حضور علیہ السلام تسی ویکو اسی حضور دے عاشق کا محبت کر دیں۔ 2 سال ہو گئے حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب، تحسین المصطفیٰ صاحب، قبلہ پیر صاحب، حضرت صاحب ہر سال مدینہ طیبہ جانا، شرف حاصل کرنا۔ 2 سال تو ایک قدرتی آفت آئی، پابندی لگ گئی، اسی نہیں جا سکے۔ پوچھو جڑے جاندے سن انہاں دی کیفیت کی۔ ہر عاشق جتھے ہوئے مدینہ 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 مدینہ، کوئی بریلی چھ بیٹھ کے آکے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تے کدھر صدا آن رہی ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ہر ایک دا اپنا اپنا سٹائل، ہر کوئی مدینہ 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 کر رہے ہیں۔ یار کمال نہیں اس اویس دی کہ ہر کوئی مدینہ مدینہ کرے تے مدینے دا تاجدار مدینے بے کے اویس کرے، کیا شرف حاصل ہویا؟ اتھے تے ہر عاشق ہر غلام جس مقام تے بھی ہووے اوتے دعاواں کردہ جی کردہ میں او وطن وکھا، جی کردہ میں او وطن وکھا، جتھے ماغی نے زندگی گزاری ہے، حجرہ بھی عیش مولا ہے، حجرہ بھی عیش مولا ہے، جتھے رب نے کتاب اتاری ہے۔ ایک باری کہہ دو سبحان اللہ، محبت اور عقیدت نہ لاکو سبحان اللہ۔ میں نو محسوس ہوئے میں حضور محدث عبدالوی دے قدمہ جی بیٹھا، بیت زبانوں کے سارے آکو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کرتا اتار دیتا، فرمایا اے عمر اور علی نیڑے آؤ، دو میں ہستیاں قریب آئیاں، سرکار نے کرتا اتار کے فرمایا اے دو میں سمال کے رکھو، وڈے دوواں وچوں یا دوواں نو کدرے اویس مل جائے، میرا سلام بھی دینا، نالے کرتا توفے دے کے پیغام بھی دینا کہ مدینے دا تاجدار تینو یاد بھی کردہ سی، نالے حکم فرماندے سے اے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کر اے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کر۔ کنوں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اویس کی کہیں جڑا افضلیت امت دوجا نمبر رکھن والا فاروق اعظم اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیارا ویر علی شیر خدا سرکار انہوں نے فرما رہے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ نے فرما رہے ہیں تابعین نو آکھنا کہ میری امت دی بخشش دی دعا کر، تے آکھن والا او جڑا انج ویکھے تے قبلے بدل جان، اشارہ کرے تے ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دے، انگلی اٹھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے، اشارہ کرن تے پتھر پانی تیر کے آ جائے، اشارہ کرن تے درخت چل کے آ جائے۔ اس نبی نے اپنے غلام فاروق اعظم اور مولا علی نے فرمایا کہ اویس کو کہنا میری امت دی بخشش دی دعا کر۔ اے انداز اسانو کی تعلیم دے رہے ہیں، میرے نبی دا انداز اسانو درس دے رہے ہیں کہ رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماواں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔
اودے کول دعا کراؤ جی دی ماں راضی اسی واسطے انہاں بزرگوں کو کی لینا دے ویکھو مائی صاحبہ دنیا چو پردہ کر گئیاں حضرت صاحب خود بھی بزرگ ہو گئے بیٹے جوان ہو گئے پوترے ماشاءاللہ ویکھو اپنے سامنے موجود نے اللہ اس گلشن نو سدا سلامت رکھے لیکن مائی صاحبہ دی یاد منا رہے ہیں یا نہیں آجو ماں بھی قبر چ خوش ہوئے گی آجو باپ اور دادا جان بھی مزار چ خوش ہونے کس وجہ تو کہ جس کام تے لا کے گئے سامنے ساڑی اولاد اس کام تے ہی کھلو اے جے صراط مستقیم تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے آقا کریم نے فرمایا اے عمر اور علی اگر توڑے بچوں کسے نو اویس ملے میرا سلام دینا نالے میرا آڈر دینا امت دی بخشش دی دعا کر جناب عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر دی نشانی کی ہوئے گی آقا کریم فرمایا انہوں سفید داغا والی بیماری لگی سی سارے نشان مٹ گئے ایک درم جتنا نشان اُدے جسم دے کسی حصے دے باقی اے اویس دی علامت ہوئے گی جڑا ملیا نہیں جڑا مدینے آیا نہیں نبی داغ کی میں پہچان لیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے فرمایا او دی نشانی اے ہوئے گی درم جتنا نشان سفید نشان جسم تے موجود اور وقت گزریا آقا پردہ فرما گئے جناب صدیق دا دور خلافت آپ بھی پردہ فرما گئے جناب فاروق اعظم خلیفہ مقرر ہوئے وقت گزریا حج دے دن آ گئے حضرت عمر دی قیادت وچ مولا علی دی قیادت وچ مدینہ تو میرے نبی دے اصحاب دی ایک جماعت حج واسطے مکے آئی اجے حج دے دن شروع نہیں ہوئے یعنی مناسک شروع نہیں ہوئے حضرت فاروق اعظم مختلف قافلے آ رہے انہاں دی تربیت واسطے ممبر لایا گفتگو کر رہے فلاں علاقے دا قافلہ فلاں علاقے دا قافلہ جدو یمن دا قافلہ آیا آندیاں نال پوچھیا اور یمن چو آن والے ہو کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا اویسے کرنی نو جاندا ہو جدو اے لفظ سنیا نا حضرت اویسے کرنی دے محلے دا ایک بندہ ویچ اس قافلے انہیں حیران ہو کے آکھا ہے کون بندہ پوچھ رہا اویس کرنی جان دے ہاں کیا امیر المومنین فاروق اعظم نے آکھا 22 لاکھ مربع میل دا فاتح جدے کول آگ ڈرے جدے کول زلزلہ ڈرے جدے کول شیطان ڈرے جدے کول دریا ڈرے عمر او دا پوچھ رہا جڑا دیوانہ ساڑھے محلے دا یعنی پاگل آکھیا جاندہ او دا پوچھ رہے حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں پوچھیا جان دے ہو وہ بندہ آکھنے لگا جی میں جاندہ فرمایا اچھا کس کیفیت اچھے ہو ویس انہیں آکھا جی کیفیت پہلے تسی یہ دسو توڑا ہو دے نال کی کام میں انہوں تے بچے پتھر مار دیں تے جدو پتھر لگ دیں بھی نہیں آدھا نہ مارو کہندہ مارو ضرور پر پیڑے وٹے نہ ماریا کرو خون چل جاندہ وضو ٹوٹ جاندہ مٹی دے ڈھیلے مار لیا کرو کام توڑا بھی بن جا وضو میرا بھی قائم اتنی نہ بن جا تو انہوں دے نال کی کام حضرت عمر نے فرمایا تینوں کی پتا ہو دا مقام کی میں تینوں کی میں سمجھاواں ہو دا مقام و مرتبہ کی میں نو دس جاندہ جدو اس ایک گل سنی نہ تے انہیں آکھا حضور صرف جاندہ نہیں وہ ساڑھے نال آیا جی ایک گل سنتے آنا حضرت عمر ممبر تو تھلے اتر فرمایا کتے ہو ویس کہا کمال ہوگی کی سٹیٹس ہے ویس دا میں کہا جلدی دسو آکھے عرفات ہی لوگاں دے اٹھ چرا رہے ہیں اسی تو آڑے خود اسی سن
رہے ہیں وہ ایڈا سادہ بندہ ہے کہ محفلہ پسند ہی نہیں کرتا، خلوت پسند ہے، جلوت پسند نہیں۔ حضرت عمر نے مولا علی نے بلایا جلدی آؤ جلدی آؤ، کرتا لے کے آؤ حضور علیہ السلام دا۔ وہ ایسا آ گیا حضور دا حکم سی آؤ پہلے وہ پورا کریے۔ مولا علی رل کے نکلے نہ باہر تے دیوار نال ٹیک لا کے بلال رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم پوچھے تسی کیوں رو رہے ہو؟ آکھن لگے حضور دے نام تے مارا میں بھی بڑیاں کھادی کنڈیاں تے لیٹیاں، آگ دے انگارے برداشت کیتے، بھاری پتھر برداشت کیتے، محبت تے میں بھی کیتی ہے، پر میں اس محب نو مل سکتا جس حضور نال انج پیار کیتا کہ حضور بٹن کھول کے انہوں واہ واہ کر دے، اجازت ہے میں مل سکتا؟ ہاں ہاں اجازت ہے آؤ۔ اترے ہستیاں عرفات پہنچے تھے حضرت وہ ویسے کرنی عبادت کر رہے ہیں، محسوس ہوگا کہ پیچھے کوئی آیا ہے، انہوں کی کیتا یوں ہی سلام پھیرے، اگلی جلدی نال پھر نیند دی، کیونکہ محفلہ پسند نہیں سن کر دے۔ پھر اس طرح ہویا نماز، پھر دو رکعت پڑھی ہے جتنی بھی سلام پھیریا، پھر جلدی نال اگلیاں نیند دیتی۔ حضرت عمر سمجھ گئے بھئی یہ ان نمازاں نوں انہیں چھڑنا کوئی نہیں، آپ سامنے آ کے بیٹھے نا۔ ہن جدوں ایک پاسے سلام پھیریا دوجے پاسے پھیریا تے حضرت عمر نے آکھیا جناب ہن پہلے ساڈی سن لینا پھر جنیاں مرضی پڑھنی۔ انہوں نے نظرہ چکا کے کہا جی، حضرت عمر نے سلام کی تو انہوں نے سلام دا جواب دیتا، نال ہی پوچھیا جناب دا تعارف، ہن تعارف سنو۔ انہوں نے کہا آنا رائی، میں چرواہا۔ انہوں نے کہا نہیں اسی توڑا نام پوچھے، کہا انا عبداللہ، اللہ دا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا اللہ دا بندہ تو میں ہی ہوں۔ مولا علی نے فرمایا عمر ہٹو نہ، اس تو انہوں پھڑائی نہیں دینی تے نہ میں گل کرنا۔ حضرت عمر ہٹے تے مولا علی نیڑے لگ کے آکھیا او نا دس جڑا نا تیری ماں رکھے۔ جدو ماں دا لفظ آیا تے اب ماں دا عاشق تڑپ اٹھے، ہن تے ماں دنیا تو پردہ کر گئی سی نا، اس قدر رویا، نالی رو کے دسیا میں اویس، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، میں یمن دے علاقے کرن دے فلاں محلے رہنا، سارا اپنا ڈیٹا دے دیتا۔ ہن پوچھیا دسو تسی کون ہو؟ حضرت عمر نے آکھیا میں عمر۔ اے علی اے بلال کیویں آئے ہو؟ آئے نہیں، مدینے دے تاجدار بھیجے سانو سرکار بھیجے، آقا کریم علیہ السلام تینو یاد کر دے سن جڑی تو ماں دی خدمت کی تھی، میرے نبی او بھی جان دے سن۔ آقا کریم علیہ السلام سلام بھیجیا، نال تحفہ بھیجیا، اے آقا دا کرتا سمال، نالے پیغام دیتا کہ اویس نو آکھنا میری امت دی بخشش دی دعا کر۔ جدو اے لفظ سنے اویسے کرنی آکھن لگے اے امیر المومنین غور کرو کدرے بھلے کھاتے نہیں لگ گیا، شاید او اویس کوئی اور ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے بدن دے کسی حصے تے سفید پرستہ نشان درم جتنا ہے یا نہیں؟ آکھن لگے او تے ہے۔ آپ نے فرمایا پھر او تو ہی ہے، کیونکہ آقا نے سانو اے تیری نشانی دسی سی۔ جڑا ماں دا خدمتگار ہوئے میرے نبی علیہ السلام نظر رکھی یا نہیں رکھی ہوئے؟ وجہ کی اور پھر بار بار اسی خطیب نات خان زیادہ تر پریفر کر دیا ماں دی شان دی وچ حکمت وجہ اے وے کہ قرآن بھی حکم دیتا امہو وہنن علی وہن کرہم ووداتہو کرہا، کہ تیری ماں نے تکلیف در تکلیف 9 ماہ تنو اپنے پیٹ وچ رکھے، اور وفصالہو فی عامین، تیری پیدائش تو بعد انہیں تنو 2 سال اپنا دودھ بھی پلایا۔ ایک شخص نے ماں نو موڑیاں تے چوک کے کعبے دا طواف کرایا تے حضور دی بارگاہ چرز کی تھی آقا میں کوئی حق ادا کیتا ماں دی خدمت دا؟ فرمایا 7 چکر لوا کے پوچھ دا خدمت دا حق ادا کیتا۔ تو 100 سال صرف اکو کام کر کہ ماں نو چوک کے کعبے دے گرد گھومدا رہے تے 100 سال تو بعد میں محمد نو پوچھ کوئی حق ادا کیتا تے میں تینوں دساں گا تو تے ایک رات دا بھی حق ادا نہیں، ایک رات دا بھی تو حق ادا نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوندی، 6 سال دی عمر سی حضور علیہ السلام دی جدو والدہ ماجدہ پردہ فرما گئی، فرمایا میری ماں آمنہ زندہ ہوندی تے میں نبیان دا سردار امامت کروا رہا ہوندا، عشاء دی نماز ہوندی، میں فاتحہ تلاوت کر رہا ہوندا، حجرت چو میری ماں آکھ دی بیٹا محمد، حضور فرما دن میں کعبے تو منہ پھیر کے ماں دے حجرے وال منہ کر کے لبیک دیاں صداواں لانیاں۔ اے جے مقام و مرتبہ والدین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یاد کر دیا رو پیندے سے۔ آقا کریم علیہ السلام جدو اب
بواد مقام تے پہنچنا تے سرکار صحابہ نو روک کے اندر تشریف لے جانا تے واپس آنا تے حضور دی اکھاں وچ آنسو ہونے. صحابہ عرض کرنی یا رسول اللہ اس پہاڑ دے دامن وچ کون ہے جس تانوں رلا دیتا؟ فرمایا میری ماں آمنہ دا مزار ہے. میں اپنی والدہ دے مزار تو کے آ کئی تے آخ دن دینا کہ معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کہ حضور علیہ السلام دی والدہ مومنہ نہیں سن. کس واسطے جی؟ کیونکہ اللہ نے منع فرما دیتا ماں دے واسطے بخشش نہ منگنا. میں کہا کمینیا ہمیشہ گھٹیا پہلو تلاش کی کئی نا. آپ بریلی دے امام دا دامن تھام تنو ہر پاسے محبت اور عقیدت نظر آئے گی. یاد رکھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اس وجہ تو منع نہیں کیتا گیا کہ دعائے مغفرت نہ کرنا کہ معاذ اللہ مومنہ نہیں سن، بلکہ اس وجہ تو منع کیتا گیا محبوب دعائے مغفرت دے واسطے کیتی جاندی جڑا بخشیا نہ ہو. اگر تسی دعائے مغفرت کرنی شروع کر دو کل نو کوئی انج نہ کہ پتہ نہیں کس وجہ تو بخشش محبوب ماں دی مانگ رہا. سجنا ماں واسطے دعا نہ کرنا کیونکہ تیری ماں پہلے ہی جنت اعلیٰ مقام پہ موجود ہے. والدہ ماجدہ رسول اللہ دی ہوئے جس نبی علیہ السلام اسانو دسیا ماں دا اے ادب ماں دا اے احترام تے جدو حشر دا میدان لگنا جدو حضور دی اپنی ماں تشریف لے آئے. ذرا سوچو نا مقام اے مولوی صرف لوگاں نو دستے کہ جڑا بچہ قرآن حفظ کرے قیامت والے دن انہاں بچیاں دے سراں تے انہاں دے والدین دے سراں تے نورانی تاج سجن گے. میرا پتر حفظ کرے میرے سر تے نورانی تاج. حضرت صاحب دے صاحبزادہ صاحب حفظ کرن انہاں دے سر تے نورانی تاج. شاید چشتی صاحب دا صاحبزادہ حفظ کرے انہاں دے سر تے نورانی تاج. کیوں؟ جدی اولاد قرآن سینے چ محفوظ کرے انہاں دے ماں باپ دا ایڈا کور ٹپا ہوئے حشر دے میدان تے جنہاں دا پتر ہی ہوئے جدے تے قرآن نازل ہویا. جنہ دا شہزادہ ہی ہوئے جدے تے پورا قرآن نازل ہویا. پھر انہاں ماں باپ دا کی مقام ہوئے. اسانو تے ساڑھے بزرگاں ہی دسیا ہے کہ اگر کسی دا بواد مقام تو گزر ہوئے نا تے حضور دی والدہ ماجدہ دے مزار پر انوار نال جا کے دور کھلو کے سلام عرض کر کے نا اے یاکھو گناہگاراں سیاکاراں بدکاراں برائیاں بڑیاں کیتیاں ان قریب بڑی عدالت لگن والی تے کیس تواڈے پتر دے ہاتھ وچ. میری اگر وہ سفارش کر دیں میری وہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اگر وہ میری سفارش کر دیں اگر وہ میری سفارش کر دیں تے پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میں گلی گلی کریا تائیں تے آدھا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ دل حشر نو تیرے لال تے مکنی. ذرا سارے آنکھوں محبت نہ لے آمینہ گل حشر نو تیرے لال اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال مکنی. اور بان جس نے پھڑائی بان جس نے پھڑائی سرکار